بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ہمیں اگر آپ کو سسرال میں رہنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو گونگا ہونا ضروری ہے آپ کا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو پھر بھی گونگا ہی ہونا چاہیے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر قدرتی طور پہ زبان نہ ہوگی ساتھ، یا خدا نہ خواستہ اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہے، یا تھوڑا سا بھی مسئلہ آپ کے اندر ہوگا تو رشتے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں آپ لوگ حق کی بات کرنے کے لیے زبان کھولیں گے، وہاں آپ جیسا برا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جیسی تربیت کسی ماں نے کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی باتیں بیٹیوں کو بہت سننے کو ملتی ہیں اور بہت کچھ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ کیونکہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں پہ ہی صرف فوکس کرتا ہے کہ کسی کی بیٹی کو اگر آپ لوگ سب سے پہلے تو سب سے بڑی جو بات ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو بہو اچھی چاہیے تو آپ کو خود سے اچھا ہونا پڑتا ہے۔ آپ کو پہلے اسے بیٹیوں جیسے ناز اٹھانے پڑتے ہیں، آپ کو اس کے ساتھ بیٹیوں کی طرح اسے گائیڈ کرنا پڑتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اور پھر آپ کو، اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ لوگ اسے اچھا ٹریٹ کریں گے، آپ اس کے ساتھ اچھے رہیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کا دماغ خراب تو ہوگا نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھے یا آپ کو اپنے ماں باپ جیسی جگہ نہ دے۔ لیکن ہم لوگ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں گے تو بس یہی ہوگا، ہماری بہو اچھی نہیں ہے، یا اس کے بولنے کی تمیز نہیں ہے، اس کی زبان بہت چلتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ ضرور یہ سوچا کرے کہ آپ لوگ اس کو فوراً آج شادی ہوئی ہے اور دوسرے تیسرے دن یا چوتھے پانچویں دن تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا سٹارٹ نہیں ہو جاتی ہوگی نا۔ کوئی بھی بہو یا کوئی بھی آپ کی وائف لگا لیں یا کوئی بھی انسان اس طرح کی چیزیں کب شروع کرتا ہے؟ جب آپ اسے ان چیزوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کو اب یہ رویے رکھنے ہیں یا آپ کو ہمارے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کو کہیں ہم لوگ سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے، اسے اٹھتے بیٹھتے کبھی کہیں سے نقص نکال دیا، کبھی کہیں سے نقص نکال دیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ عورت ہر چیز کو برداشت کر لیتی ہے، ہر چیز کو برداشت کر لیتی ہے عورت، کہ جب تک کہ وہ بس اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ جب اسے بلا وجہ آپ لوگ اس کی ماں کی گالیاں یا آپ کو اٹھتے بیٹھتے صرف یہ تانے سننے کو مل رہے ہیں، آج تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، آج تمہارا منہ کس طرح ہے، تمہارا رنگ کالا ہے، یا تمہارے بولنے کا طریقہ اچھا نہیں، تمہاری چال اچھی نہیں ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ یا بہت سے گھروں میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں ایسی چیزیں بالکل عام ہیں، اور ان چیزوں میں ان کے ہسبینڈ بھی شامل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو سپورٹ کرنے کی بجائے البتہ اس کے ساتھ اپنی لینگویج اس طرح کی کر دیتے ہیں کہ اسے مجبوراً ہر انسان کی ایک برداشت ہوتی ہے ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے، کہ اس سے وہ چیزیں برداشت ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ جب اس کی سہنے کی حس ختم ہو جاتی ہے تبھی انسان اپنی زبان کو کھولتا ہے، اور وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے ان چیزوں کے بارے میں پھر اسے بولنا پڑتا ہے۔ اور جب تک کہ وہ گونگی ہے، اس کی زبان بند ہے، پھر بھی وہ ذلیل ہی ہو رہی ہے، اور جہاں وہ بولنا شروع کرے گی اپنے حق کے لیے یا غلط کو غلط بولے گی تو اس جیسا برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلے تو اس کی ہوئی ان ماں باپ کی تربیت پہ انگلی اٹھائی جائے گی کہ تمہاری تربیت ہی اس طرح کی ہے، تمہاری تو زبان ہی گز لمبی ہے، تمہاری زبان اس طرح کی ہے۔ اور یہ چیزیں اسے اور ڈپریشن میں ڈال دیتی ہیں اور اسے اور بدتمیز کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہم لوگ صرف دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہماری عزت کرے جس طرح کے بھی ہم لوگ ہیں، لیکن کم از کم اپنی عادتوں کو بھی ہمیں چینج کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ رویے کیوں ہیں، کیوں ہم لوگ کسی کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں یا اس طرح کی گفتگو کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو ایک دفعہ بولا ہے، اور یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر عورت یہ چیز بول دیتی ہے کہ آپ کے اپنے بھی والدین ہیں یا ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، اور اسی چیز پہ مرد کو اس قدر غصہ آئے گا کہ اس کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، یہ لفظ بھی کہنے کی جرت کیوں ہو گئی۔
اور ایک دفعہ ضرور اس چیز کے بارے میں بھی سوچا کریں کہ بیوی کے والدین بھی والدین ہیں یا بہن بھائی، اس کے بھی کوئی نہ کوئی رسپیکٹ تو ہوتی ہے ہر انسان کی، لیکن ہم لوگ کسی کو عزت دیتے ہوئے ہم لوگ گھبراتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں ہماری بس کوئی عزت کرتا رہے۔ نہ تو کسی کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے آگے اتنی زبان درازی کرے، اور اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری عورتوں کی بھی کچھ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو راضی کرنے میں نا اتنا ٹائم گزار دیتے ہیں، اتنے سال گزار دیتے ہیں، لیکن عزت ٹکے کی نہیں ہوتی ہے ہماری۔ اور ہمیں نا ہمارے ہسبینڈ کے علاوہ نا کسی کے اوپر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ ہم لوگ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ کام فلاں کو غصہ نہ آئے، اسے برا نہ لگے، اسے اس طرح سے یہ مائنڈ نہ کر جائے، اور ہمیں یہ چیزیں بالکل مائنڈ سے نکال دیتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے ہسبینڈ کو کیا چاہیے، اسے کیا اچھا لگتا ہے، ہمارے کس طرح بولنے سے اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہسبینڈس کو بھی تھوڑی سی اپنی زبان کو لمٹ میں رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے، آپ کا اپنی وائف کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہوگا، آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ اور بہت سے مرد حضرات کہتے ہیں کہ عورت جاہل ہوتی ہے، ٹھیک ہے عورت جاہل ہے، لیکن گھر کے لڑائی جھگڑے فساد آپ لوگ خود ختم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ گلے شکوے کر رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے، اور سننے کی ہمت رکھا کریں آپ لوگ کہ ہمیں ان چیزوں کو سننا ہے۔ لیکن نہیں، مرد یہ بھی بولے گا تم تو ہمیں بھڑکا رہی ہو کہ ہمارے گھر والے ایسے ہیں یا ایسے ہیں۔ لیکن اتنی ہمت یا طاقت اگر آپ کے اندر آ جائے گی تو آپ کے گھر کے ماحول اچھے رہیں گے، کہ نہ کہ عورت جا کے آپ کے گھر کی برائیاں کسی اور کے آگے کرے گی۔ اگر آپ لوگ ان کے دل کے حال نہیں سنیں گے تو ان بیٹیوں کی بھی تو ظرف دیکھیں آپ لوگ کہ جو اپنے گھر کو بسانے کی خاطر اپنے ماں باپ کی گالیاں بھی کھاتی ہیں، اپنے اوپر طعنے تک برداشت کرتی ہیں، تہمتیں لگواتی ہیں، اپنی بے عزتی کرواتی ہیں، ذلیل ہوتی ہیں، اپنے گھر کو بنانے میں لگی رہتی ہیں، اپنے گھر کو سنوارنے میں لگی رہتی ہیں، اور اپنے آپ کو بالکل کہیں کھو دیتی ہیں اور اپنے گھر کو بنانے کی اس حد تک جاتی ہیں، لیکن اسے لاسٹ میں بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا گھر نہیں ہے۔ تو پھر سوچیں کہ اس عورت پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنا آپ نچھاور کر کے آپ کے گھر کو سنوارتی ہے، اپنے آپ کو بکھیر دیتی ہے وہ کہیں، لیکن اس کی ویلیو یا اس کی قدر بالکل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم لوگ اپنی سوچ کو نہیں دیکھتے، لیکن ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے، دوسرا ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ لوگ اسے بولنے پہ مجبور کریں ہی نہیں۔ کیوں ہم لوگ کسی کی بیٹی کو بیٹی کی طرح پیار نہیں دے سکتے، اور ہم لوگ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ اپنے والدین جیسی محبت کریں یا اس طرح سے عزت کرے۔ کبھی والدین نے اپنی بیٹی کو کچن میں کھاتے ہوئے دیکھا اور کبھی اس کا ہاتھ نہیں روکتے والدین، یا اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیا کر رہی ہو، تم کہاں سے آئی ہو، تم کہاں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کو لیکن اتنا شعور ہوتا ہے کہ اس کا گھر کس چیز سے بچے گا، اس کا گھر کس چیز سے بکھرے گا، لیکن نا کچھ چیزیں ہسبینڈ کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہیں، اور وہ صرف ایک طرفہ جب ہسبینڈ کرتا ہے نا تو پھر اپنے گھر کو وہ خود سے ہی خراب کر دیتا ہے۔ کسی کی بیٹی کا اگر آپ لوگ اچھا سوچیں گے، بھلا کریں گے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے گھر میں جو ایک بیٹی آپ نے بیاہی ہے یا آپ کے گھر میں ہے، تو پھر آپ اس کی فکر بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے جب کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو آپ کی بیٹی کا اللہ تعالیٰ خود محافظ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے والدین جیسی عزت پیار محبت کرے، تو پھر آپ کو پہلے خود کو بدلنا پڑے گا، لیکن ہم لوگ وہ چیز نہیں سوچتے، نہ سمجھتے ہیں، اور بس ایک ہی چیز پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ اسے بے عزت کرنا کس طرح سے ہے۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے سپورٹ ضرور کیا کریں۔ آپ سب اوکے جی، ٹیک کیئر، بائے بائے۔